بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر چکے ہیں انٹروڈکشن, دین فالوڈ بائی لٹریچر ریویو, اینڈ دا لاسٹ ون دیٹ واز اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ناؤ ٹوڈے وی ول ڈسکس دا آبجیکٹیوز ان ریسرچ پروپوزل, کہ آبجیکٹیوز کو ہم کس طرح ایک ریسرچ پروپوزل میں اس کو لکھتے ہیں اور اس کا حصہ بناتے ہیں. سر تو جی سر لٹریچر ریویو کے بعد اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہم نے نہیں پڑھا ہے. اسٹیٹمنٹ آف پرابلم نہیں میں نے مونگ. یس سر. اوکے اوکے, لیٹس ڈسکس دا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ٹوڈے. اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم جو ہے لٹریچر کے بعد ہم دیتے ہیں, لٹریچر ریویو کے بعد عموماً ایز پر دا فارمیٹ پرووائڈیڈ بائی دا یونیورسٹی آف پشاور. تو اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم لٹریچر ریویو کے بعد ہم دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرابلم ظاہر ہے پرابلم اب کس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بنائے گا. تو اس میں ہم کیا چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں؟ اٹ از دا پروسیس آف پرابلمٹائزنگ دا ٹاپک. ٹاپک کو ایک پرابلم کی شکل میں آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. ٹاپک کو آپ نے پرابلم کی شکل میں پریزنٹ کرنا ہے. کوئی بھی آپ کا ریسرچ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, تو اس ریسرچ ٹاپک کو آپ نے ایک پرابلم کی شکل اس کو دینا ہے. تو پرابلم کی شکل دینے کے لیے اس میں کچھ سٹیپس انوالو ہیں. فرسٹ, جو اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم آپ لکھیں گے اس کا سٹارٹ آپ لکھیں گے, ٹیک سٹارٹ فرام ٹی پاٹ. ٹی پاٹ سے آپ جو ہیں اس کا آغاز کریں گے. ٹی پاٹ, ٹی پاٹ کیا ہے؟ اٹ اسٹینڈس فار دا پرپز آف دا اسٹڈی. The purpose of the study. So the purpose D for T, purpose P, and O for of, and the last T is for D. So the purpose of the, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ٹاپک کو لکھنا ہے اور پھر اس پہ فوکس کرنا ہے کہ اس اسٹڈی کے کرنے کا کیا مقصد ہے. پھر اس کے بعد اسی ٹی پارٹ والا حصہ جو کہ آپ نے لیا ہے اسٹارٹ میں اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کے, اس کے ساتھ آپ نے لنک کرنا ہے جو آپ کا ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, جس پہ آپ کا کنسرن ہے, جس پہ آپ کا فوکس ہے, وہ اس ٹی پارٹ کے سینٹینس کے ساتھ آپ نے لنک کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جب ٹی پارٹ اور انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل آپ ٹی پارٹ کے ساتھ لنک کرتے ہو, اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ انکلوڈ سچ اسٹیٹمنٹ ڈسکرپشن ان دا بیک گراؤنڈ followed by this teapot, which lead to problematization of the topic. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایسی ڈسکرپشن بیک گراؤنڈ میں ڈالنی ہے اسی اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کے ساتھ. اس طریقے سے آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ اسٹیٹمنٹس کا انتخاب کرنا ہے کہ آخر میں یہ پرابلم جو ہے یہ ٹاپک ایک پرابلم کی شکل میں نمودار ہو جائے, ایک پرابلم کی شکل میں ظاہر ہو جائے. تو یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ ڈسکرپشن دیتے ہو, یہ اس کا ایک ڈسکرپشن ہے. کس کا؟ اس ٹاپک کے, اس کو پرابلم بنانے کا ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے جو آپ دے دیتے ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے پرابلم وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بن جاتا ہے. اب لاسٹ پہ ان ود یور مین فوکس آن انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبلز ان دا ٹاپک ود یونیورس. اب اس کے بعد آپ نے یونیورس کے حوالے سے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ جو آپ کا مین فوکس ہے ویریبل, اس کو بیان کر کے اس یونیورس میں آپ کہیں کہ یہ میرا فوکس ہے.
تو یہ پورا کا پورا جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کے لیے مختلف اسٹیپس ہیں. لیٹس سی ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو ایک اپنے اسٹوڈنٹ کا ریسرچ پرپوزل دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. یہ آپ جو ورڈ ڈاکومنٹ میں ایک لکھا ہوا ہے یہ پیراگراف, کیا آپ سب کو یہ نظر آ رہا ہے؟ جی, یہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہے. یس سر, نظر آ رہا ہے. کین یو ہیئر می؟ اوکے اوکے. سر اچھا, یہ جو جی سر اسٹیٹمنٹ آف شیئر دا ہیں. پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہیں, فار ایگزامپل ای ووٹنگ سسٹم ان بلڈنگ پبلک ٹرسٹ ان الیکٹورل پروسیس ان پاکستان, یہ ایک ٹاپک ہے. اس کا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کس طرح ہوگا؟ تو اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم اس کا یوں ہوگا. لیٹس سی, ادھر جو ہے میں نے لکھا ہے کہ وی شوڈ ٹیک اسٹارٹ فرام ٹی پاٹ. اور ٹی پاٹ کیا چیز ہے؟ دا پرپز آف دا اسٹڈی, اس کا مطلب یہ ہے. تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں, ادھر دا پرپز آف دا اسٹڈی از ٹو. اب اس ٹو کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس ٹو کے بعد انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ڈالنے ہیں. تو یہ دیکھیں, انکلوڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبلز وتھ ٹی پاٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹی پاٹ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دا پرپز آف دا اسٹڈی از ٹو assess the role of e-voting system in building public trust in electoral process in Pakistan in light of voter perception in Peshawar. یہ پارٹ میں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے ٹی پاٹ کے ساتھ, چونکہ یہ ٹائٹل ہے میرا, جو یہ اس ریسرچ پرپوزل کا یہ ٹائٹل ہے, تو اسی ٹائٹل کو اس ٹی پاٹ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ ایز پر دس سلائیڈ انفارمیشن, اس کے بعد ٹی پارٹ اور ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی انفارمیشن دینے کے بعد, یا اپنے ٹاپک کے حوالے سے انفارمیشن دینے کے بعد, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, بیک گراؤنڈ میں کچھ سینٹینسز ڈالنے ہیں, ڈسکرپشن دینی ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ڈائریکٹلی پھر اینڈ پہ سپورٹ کرے ایک پرابلم کو, ای ووٹنگ ایز اے پرابلم کو جو ہے کہ شکل میں اس کو پریزنٹ کرے. فار ایگزامپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سپورٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سپورٹنگ سٹیٹمنٹس جو ہیں اس کو پرابلمٹائز کرتے ہیں. لیٹس سی, Pakistan has been witnessing paper-based manual voting system since its inception. پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے, کہ آنے کے بعد جو پاکستان میں ایک پیپر بیسڈ ووٹنگ طریقہ کار ہے, مینول, یہ ہم دیکھتے ہیں. As a result, after almost every general polls, various irregularities and discrepancies are pointed by the public. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشنز کے بعد بہت سارے مسائل اور الیکٹورل میل پریکٹسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں, irregularities بے قاعدگیاں رپورٹ کی جاتی ہے بائی دا پبلک الیکشنز کے حوالے سے. In such a scenario, it is important to highlight the role of e-voting. اب میل پریکٹسز, الیکٹورل میل پریکٹسز ہو رہے ہیں, تو اس قسم کے سیناریو میں ہونا چاہیے کہ ای ووٹنگ سسٹم کو ایز اے ریمیڈی اس میں لیا جائے ان ایڈریسنگ دیز ڈسکرپنسیز
and building public trust in electoral process. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس ہیں بیک گراؤنڈ میں, ایک پرابلم کی شکل میں اس کو پریزنٹ کرنا ہے, ایک پرابلم کی شکل میں ان کو لانا ہے, اور پھر اس میں ای ووٹنگ کے حوالے سے ہم نے دے دیا کہ ای ووٹنگ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ادھر جو ہے ہم نے کیا ہے کہ وہی بیک گراؤنڈ دیا ہے, ڈسکرپشن, اور پھر اپنے ٹاپک کو ہم نے ایک ایشو کے فارم میں لایا ہے. پھر یہاں پر اگین end with your main focus on independent variables with the main topic of with the universe. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں the present study, یہ آپ the present study will be a valuable addition in assessing the role of e-voting system in building public trust and electoral process in Pakistan. تو یہ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اینڈ والی اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم میں ہم کیا کریں گے, یہ وہ پروسیس ہے جس میں ٹاپک کو ایک پرابلم کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اسٹارٹ ہم ٹی پارٹ سے لیتے ہیں, پھر ٹی پارٹ کے ساتھ ہم انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کی بات کرتے ہیں, پھر بیک گراؤنڈ میں کچھ سینٹینسز دے دیتے ہیں تاکہ ایسی ڈسکرپشن ہو جو اس ٹاپک کو ایز اے پرابلم پریزنٹ کریں, اور پھر لاسٹ میں دوبارہ یونیورس کے حوالے سے انفارمیشن دے دیتے ہیں, اور ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ہم فوکس دیتے ہیں. So this entire information, this relates to the thing that how we can design and frame the statement of the problem in a research proposal. ٹھیک ہے, تو اگر اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے, کہیں پر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شاباش. Okay, everybody can hear me? Ijaz, can you hear me? جی سر. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, response نہیں آ رہا. جی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے, کہیں پر کنفیوژن ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کلیئر ہے. اجاز کلیئر ہے آپ کو؟ Yes, sir. بالکل سر. جی فائزہ احمد, آر یو ہیئر؟ آپ کو کلیئر ہے؟ سر کلیئر نہیں ہے سر, دوبارہ تھوڑا. ہاں نو تا غلے ولی ناستے بیا یار, خلق تپوس کی ازدا وزتا سونا بیل بیل انڈیویجول تپوس کو. جی آپ میں سے اگر کسی کو کلیئر ہو چکا ہے تو وہ پلیز وہ شیئر کرے اور وہ اس کو فردر ہائی لائٹ کرے. شاباش. جی الیاس, آپ کو کلیئر ہے؟ سر تھوڑا بہت کلیئر ہو گیا انشاءاللہ سر, اس پر کام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ چلو پورا دوبارہ کلیئر بتا ہو جائے دیتا ہوں, آپ کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ سنیں, میں نے سر. کہا, میں بتاؤں تھوڑا بہت. جی چلو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم جو ہے یہ وہ اسٹیپ ہے جس میں ہم اپنے ٹاپک کو پرابلم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ پروسیس ہے جس میں ٹاپک کو پرابلم کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اٹ از دا پروسیس آف پرابلمٹائزنگ دا ٹاپک. اس کا جو سٹارٹ ہم لیتے ہیں وہ ٹی پارٹ کے سیکشن سے لیتے ہیں. ٹی پارٹ اسٹینڈس فار the purpose of the purpose of the, یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, so the purpose of the, پھر اس کے بعد ہم جو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے اس ٹاپک میں, جس چیز پہ فوکس ہوتا ہے, the purpose of the study is to, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, وہ ٹی پارٹ کے ساتھ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہم دے دیتے ہیں جس پہ ہمارا فوکس ہے. پھر ہم نے چونکہ
یہ پروسیس ہی اس طرح کا پروسیس ہے کہ جس میں ٹاپک کو پرابلم کی شکل میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی ڈسکرپشن دو گے, ایسی ڈیٹیل آپ دو گے کہ جس کے اینڈ پہ آپ کا ٹاپک ایک پرابلم کی شکل میں ظاہر ہو جائے کہ یس دس از دا پرابلم. ٹھیک ہے, جب وہ بیک گراؤنڈ آپ دے دیتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ایک بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ آپ اسی ٹاپک کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ایز اے پرابلم وہ سامنے آ جاتا ہے وہ ٹاپک. پھر اگین آپ اس کو اینڈ کریں with your main focus on dependent and independent variables and then applying it with the universe. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے آپ کا پورا ایک اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بن جائے گا. لیٹس سی اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ای ووٹنگ پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے آلریڈی ایک پروپوزل بنایا ہوا ہے. تو اس کا پرابلم آف دا اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے اسٹارٹ لیا ہے ٹی پاٹ کے سیکشن سے اور پھر آگے اس نے کیا کیا ہے, اس نے وہ ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ یا جو جس کا مین فوکس ہے جس ٹاپک پہ وہ دیا ہے اس نے. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کچھ سینٹینسز دی ہیں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کہ اس ٹاپک کو ایک پرابلم کی شکل میں لانے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹس کارآمد ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل پاکستان ہیز بین وٹنسنگ پیپر بیسڈ مینول ووٹنگ system since its inception. As a result, after almost every general polls, various irregularities and discrepancies are pointed by the public. ٹھیک ہے, ظاہر الیکشن میں irregularities ہو جاتی ہے, بے قاعدگیاں ہو جاتی ہے, پرابلمز آ جاتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ پبلک مختلف کوشچنز ریز کرتے ہیں. تو ظاہر اس irregularities کو ختم کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے ریمیڈیز ہوں گے, بہت سارے سولوشنز ہوں گے, لیکن ایک حل کیا ہے اس میں, دا رول آف ای ووٹنگ سسٹم ایز اے ریمیڈی ان ایڈریسنگ دیز ڈسکرپنسیز اینڈ بلڈنگ پبلک ٹرسٹ ان الیکٹورل پروسیس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو ہے یہ کیا ہے, یہ وہ حصہ ہے جس میں بیک گراؤنڈ میں ہم کچھ ڈسکرپشن دے دیتے ہیں اور وہ ڈسکرپشن لیڈ کرتا ہے اس ٹاپک کو شیپ میں, کس شیپ میں پریزنٹ کرے, اس کو ایک پرابلم کی شکل میں پریزنٹ کرے. اور آخر میں انٹ with your main focus again the problem. The present study will be a valuable addition addressing the role of e-voting in building public trust and electoral process in Pakistan. تو اس کو end کیا with the dependent and independent variable are the main focus of the research. تو یہ جو ہے پورا کا پورا ایک statement of the problem بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر اس میں جی ساجد اب کلیئر ہو چکا ہے آپ کو؟ یس سر ابھی تھوڑا بہت کلیئر ہو گیا. وہ تھوڑا بہت, اب بھی تھوڑا بہت ہے یار. دوبارہ تیسری دفعہ آپ کو بتا دوں. نو سر ابھی ٹھیک ہے سر. یہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے, لیکن سر وہ ٹھیک ہے سر, ابھی کلیئر ہے. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو کور کیا تھا, ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل پہلے سے میں نے آپ کو کور کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. یس سر, میں نے تھوڑا دیکھے نہیں ہے اس لیے سر. اچھا, پریویس لیکچرز ریکال کریں. ٹھیک ہے, ان لیکچرز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل, لیٹس آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. انڈیپینڈنٹ ویریبل یہ ایک کاز ویریبل ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل اٹس این ایفیکٹ ویریبل. ٹھیک ہے, جو سر اس طرح کلیئر ہے سر. یہ ادھر جو یوز کرنا ہے سر, ادھر یہ اچھا, پرابلم میں سر, تو پھر انڈیپینڈنٹ سے مراد ہے کہ آپ کن ویریبلس کو لے رہے ہیں اور کس طرح آپ مین فوکس جو آپ کا ہے. فار ایگزامپل اس میں ای ووٹنگ اور لنک کیا گیا ہے پبلک ٹرسٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ای ووٹنگ اور پبلک ٹرسٹ, میری آپ بات یس سمجھ رہے ہیں سر. نا؟ یس سر, ابھی ٹھیک ہو گیا. تو ای ووٹنگ اور پبلک ٹرسٹ یہ میں بار بار کہوں گا اس پروپوزل میں. ٹھیک ہے, ای ووٹنگ اور پبلک ٹرسٹ کو لنک کر کے اس کی بنیاد پہ
میں اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ان چیزوں کے ارد گرد ریوالو کروں گا. صحیح ہے ساجد؟ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو اوکے سر. اوکے. اچھا اگر یہ کلیئر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں حاضری لے لیتا ہوں اور کلاس وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ ابھی 11 بجے ایک میٹنگ ہونے والی ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے, تیاری کرنی ہے. تو یہ اگر کلیئر ہے آپ کو تو میں یہ ریکارڈنگ بند کر دوں اور پھر حاضری کی طرف آ جاؤں. اوکے یس سر کلیئر ہے سر. اوکے اوکے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم اس کے بعد جو ہے ہمارا آبجیکٹیوز, ریسرچ آبجیکٹیوز, اس کو انشاءاللہ آپ کے لیے ہائی لائٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اور اپنا خیال رکھیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہے, حاضری کے لیے تھوڑا ویٹ کرے تاکہ میں پھر حاضری لے لوں.